ایک बुजुर्ग जिनका नाम किताब में मुस्लिम बिन आमिर आता है, एक मर्तबा आपके जहन में ख्याल आया कि मैं कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदने वाले से कब्रों के हालात के बारे में मालूमात हासिल करता हूँ। आप अपने शहर के कब्रिस्तान पहुंचे। वहां जाकर आपने गुरकुन से मुलाकात की। आपने उससे सलाम किया और आपने फरमाया कि बाबा, आपने जिंदगी भर सिर्फ लोगों की कब्रें ही खोदी हैं या कोई और भी काम किया है? वो कब्र खोदने वाला बहुत ही ज्यादा बूढ़ा और कमजोर था। उसने कहा कि मैंने जिंदगी भर सिवाय कब्रें खोदने के दूसरा कोई काम नहीं किया। दरअसल मेरे बाप दादा परदादा सब के सब कब्र खोदने का काम करते थे, इसलिए बचपन से मैं उनके साथ इस काम में लग गया और मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए मैं जिंदगी भर सिर्फ लोगों की कब्रें ही खोदता रहा। आपने फरमाया कि बाबा, आपने जिंदगी भर लोगों के लिए कब्रें खोदी हैं, क्या कभी आपने कोई ऐसा वाकया देखा जिसने आपको हैरत में डाल दिया हो? वो कब्र खोदने वाला कहता है, हाँ, मेरे साथ जिंदगी में एक वाकया ऐसा पेश आया जिसको गुजरे तो कई साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे अभी कल ही की बात है। वो वाकया पूरी तरह से मेरे जहन में तरोताजा है। जनाबे मुस्लिम बिन आमिर कहने लगे, बाबा, वो वाकया आप मुझे जरूर बतलाएं। वो कब्र खोदने वाला कहने लगा कि दरअसल बात ऐसी है कि मेरी ये आदत है, मैं मैयत के आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि रोजाना नमाज फज्र के बाद मैं कब्र खोदना शुरू कर देता हूँ और मैं दोपहर तक 3-4 कब्रें तैयार कर लेता हूँ और जब भी कोई जनाजा आता है मैं उनसे पैसा लेकर कब्र उनके हवाले कर देता हूँ। अपनी आदत के मुताबिक एक दिन नमाज फज्र के बाद मैंने कब्र खोदना शुरू किया। मैंने बहुत जल्द 2 कब्रें तैयार कर ली। सूरज पूरी तरह से निकल चुका था और मुझे गर्मी महसूस होने लगी। इसके बाद मैंने तीसरी कब्र को जब खोदना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि जैसे जैसे कब्र गहरी होती चली जा रही थी, वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही थी। बाहर से सूरज की तपिश थी और कब्र के अंदर यूं महसूस होता जैसे आग जल रही हो। मैं थोड़ी देर के लिए बैठा, मैंने आराम किया और फिर आगे बढ़कर कब्र को खोदना शुरू किया। मैंने जिंदगी में पहली बार ये महसूस किया कि कब्र जैसे जैसे गहरी होती चली जा रही थी, वैसे वैसे कब्र के अंदर से गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही थी। बहरहाल मैंने वो तीसरी कब्र भी मुकम्मल कर ली। तीसरी कब्र को मुकम्मल करने के बाद हाथ मुंह धोकर मैं एक दरख्त के साए में बैठ गया। मैंने अपना दस्तरखान निकाला। अभी मैं खाना खाने वाला था, अचानक मेरी नजर पड़ी 2 घुड़सवार कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। इनके घोड़े सफेद रंग के थे। आने वालों के जिस्म पर लिबास भी सफेद रंग के थे। उनके सर के बाल, उनकी दाढ़ी भी सफेद रंग की थी। ये दोनों घुड़सवार आते हैं, अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं, फिर पहली कब्र के पास गए। एक शख्स ने कब्र का चारों तरफ चक्कर लगाया और उसके बाद दूसरे से मुखातिब होकर कहा, लिखो। दूसरे ने पूछा, क्या लिखूं? तो पहले ने कहा, इस कब्र को 10 गज लंबी 10 गज चौड़ी लिख दो। उस दूसरे लिखने वाले ने लिख दिया। उसके बाद वो दोनों दूसरी कब्र के पास जाते हैं। फिर पहले शख्स ने उस दूसरी कब्र का चक्कर लगाया और लगाने के बाद कहा, लिखो। दूसरे ने कहा, क्या लिखूं? तो पहले ने कहा, इस कब्र को हद्दे नजर तक कुशादा लिख दो, यानी जहां तक नजर जाती हो वहां तक लंबी चौड़ी लिख दो। उस दूसरे ने लिख दिया। फिर वो दोनों तीसरी कब्र के पास जाते हैं और फिर पहले शख्स ने तीसरी कब्र का चक्कर लगाया और फिर दूसरे से मुखातिब होकर कहा, लिखो। दूसरे शख्स ने पूछा, क्या लिखूं? तो पहले शख्स ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली का इशारा करते हुए यूं कहा, इस कब्र को इतनी मुख्तसर लिख दो, यानी इस कब्र को करीब कर दो। अल्लाह अकबर। उस दूसरे शख्स ने ये लिखा और उसके बाद वो दोनों पलटे, अपने घोड़े पर सवार हुए और सवार होने के बाद आसमान की तरफ रवाना हो गए। वो कब्र खोदने वाला कहता है कि कुछ देर के बाद वो दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं बैठा दरख्त के नीचे इंतजार कर रहा था कि भला अब देखते हैं कि कौन सा जनाजा आता है। कुछ देर के बाद कब्रिस्तान में एक जनाजा आता है। इस मैयत को देखकर मैं हैरान था। इसमें जनाजे के अलावा कांधा देने वाले 6-7 आदमियों के अलावा कोई और नहीं था। उन लोगों ने पहली कब्र का मुझसे सौदा किया।
میت کو قبر میں دفن کیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ مرنے والا کون تھا جس کے جنازے میں صرف چند لوگوں کے سوا کوئی اور نہیں آیا؟ ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے گاؤں کا بہت نیک انسان تھا، بہت غریب تھا لیکن نمازی تھا۔ اس نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کیے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور آپ تو جانتے ہیں غریب کے جنازے میں بھلا کون آتا ہے؟ لوگ تو امیروں کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس غریب کی غربت کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس تو کفن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ہم سب نے آپس میں مل کر اس کی خاطر کفن دفن کا انتظام کیا ہے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے قبر کے پیسے انہیں واپس کر دیے اور کہا میں اس نیک غریب انسان کی قبر کا کوئی پیسہ نہیں لیتا، اس نیکی میں مجھے بھی شریک کر لو۔ اس کے بعد وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے وہ لوگ چلے گئے۔ اب دوسرا جنازہ کچھ دیر کے بعد آیا۔ میں اسے دیکھ کر اور حیران تھا کہ اس جنازے میں سوائے 4 کاندھا دینے والوں کے 5واں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے دوسری قبر کا سودا کیا، میت کو قبر میں دفن کیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا یہ مرنے والا بھلا کون تھا جس کے جنازے میں سوائے 4 لوگوں کے 5واں کوئی نہیں آیا؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ بابا یہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ شخص کون تھا، یہ کوئی مسافر تھا، کہاں جا رہا تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا پتہ کیا ہے، گھر بار کہاں ہے، اس کا نام کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم نے اس کو اپنی سواری پر مرا ہوا دیکھا، جب دیکھا کہ یہ مسلمان تھا تو ہم نے آپس میں چندہ جمع کیا اور اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا ہے۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا میں نے اس کی قبر کے پیسے واپس کیے اور کہا میں اس مسافر کی قبر کا کوئی پیسہ نہیں لیتا، اس نیکی کے کام میں مجھے بھی شریک کر لو۔ وہ لوگ پیسہ لے کر ابھی گئے تھے، اچانک میری نظر پڑی تیسرا جنازہ بھی قبرستان کی طرف چلا آتا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں کی بھیڑ تھی، لوگ ایک دوسرے کو دھکا مکی کر رہے تھے۔ ایک آدمی جنازے کو کاندھا دیتا، ابھی چند قدم چل بھی نہیں پاتا تھا کہ دوسرا شخص لپک کر جنازے کو کاندھا دیتا، یہاں تک کہ وہ قبرستان میں داخل ہوئے۔ تیسری قبر کا انہوں نے مجھ سے سودا کیا، میں نے قبر کے پیسے لیے اور قبر ان کے حوالے کی۔ وہ لوگ میت کی تدفین میں لگ گئے۔ یہ جنازہ ایک عورت کا تھا، اس میت کے ساتھ ایک بوڑھا آیا تھا۔ میں نے جا کر اسے سلام کیا اور میں نے اس سے پوچھا بابا یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے گاؤں کے زمیندار کی بیوی کا جنازہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے زمیندار صاحب کی بیوی کے اعمال کیسے تھے، یعنی وہ کیسی عورت تھی؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے اس کی نیکیوں کے حوالے سے کسی سے کوئی بات نہیں سنی، ہاں البتہ پورے گاؤں میں اس کے حسن و جمال کا چرچا تھا۔ زمیندار صاحب بھی اس بات پر بہت رش کرتے تھے کہ پورے گاؤں میں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں ہے، اور ان کی بیوی کو بھی اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا۔ جب وہ گھر سے نکلتی تھی تو سج سنور کر نکلتی تھی، جب بھی نکلتی اپنے چہرے کو کھول کر، زلفوں کو بکھیر کر، بجنے والے زیور پہن کر زمین پر پیر پٹک پٹک کر چلتی تھی۔ جب وہ سج سنور کر گاؤں کے گلی کوچوں سے گزرا کرتی تھی تو اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا لگ جاتا تھا، اور نہ اس بات پر زمیندار صاحب ناراض ہوتے تھے اور نہ ان کی بیوی کو یہ بات بری معلوم دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عامر سے وہ گورکن کہتا ہے جب میں نے یہ واقعہ دیکھا فوراً مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، ایک غریب نیک نمازی شخص اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جاتا، رب تبارک تعالیٰ نے اس کی قبر کو 10 گز لمبا 10 گز چوڑا کر دیا ہے، اور ایک مسافر جو بے یار و مددگار تھا، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے دور سفر میں مارا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے قبر میں جانے سے پہلے اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ فرما دیا ہے۔ اور وہ عورت جو زمیندار کی بیوی تھی، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، جس کے جنازے میں پورا شہر امڑ پڑا تھا، جب وہ قبر میں آئی، اس کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا، اور قبر کے اندر پہلے سے آگ جلا دی گئی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک انسان زمین پر جس طرح اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کے قبر میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق
اس کے لیے انتظامات فرما دیتا ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہوگا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، مرنے والا اللہ کا نافرمان و باغی ہوگا تو اس کی قبر میں جانے سے پہلے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ جلا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ایسے واقعات سے ہمیں اور آپ کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم آخرت کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے، قبر کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لیں گے، یہ نہیں کہ نیک بن جائیں گے۔ جب تک اللہ نے ہاتھ پیر میں طاقت دی ہے، جسم سے روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی عبرتناک کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو الوداع کہنے سے پہلے اسے ضرور لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے پیج پر نئے ہیں ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ بھی ضرور لکھیں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔